بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تقریر کا عنوان ہے سورہ شمس کا پرپس کیا ہے، سورہ شمس کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت کا ایک موضوع اور مضمون ہے۔ اس سورہ شمس کا موضوع نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار کرتے ہیں اور بدی کی راہ چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ شمس دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورت کے آغاز سے شروع ہو کر آیت نمبر 10 پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ آیت 11 سے آخر تک چلتا ہے۔ پہلے حصے میں 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ پہلی 10 آیات میں 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے اثار و نتائج میں متضاد ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے اثار و نتائج میں متضاد ہیں۔ نیکی اور بدی یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں اور نہ ان کے نتائج یکساں ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے سے انسان کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، بھلے اور برے کا امتیاز، اور خیر کے خیر ہونے اور شر کے شر ہونے کا احساس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتار دیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا اور کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ اچھے رجحانات کو ابھارے، وہ برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا، کامیاب ہوگا، جنت ملے گی۔ اور اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبائے اور برائی کو ابھارے تو نامراد ہوگا، ناکام ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہم اس کے دوسرے حصے کا مضمون بیان کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں قوم سمود کی تاریخی مثال کو پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ رسول دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو الہامی علم اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان خیر و شر کے غلط فلسفے اور معیار تجویز کر کے گمراہ ہوتا رہا ہے۔ اس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فطری الہام کی مدد کے لیے انبیاء علیہ السلام پر واضح اور صاف وحی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ ایسے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، مگر وہ قوم اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ اس نے ان کو جھٹلا دیا اور اس کا منہ مانگا معجزہ جب انہوں نے ایک اونٹنی کی شکل میں پیش کیا تو ان کی تنبیہ کے باوجود اس قوم کے ایک شریک ترین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے مطابق اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، جس کا نتیجہ آخرکار یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئی۔ سیم میسیج آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے، ان کی تعلیمات کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے، تو ہمارا حشر بھی سمود جیسا ہوگا۔ سمود کا یہ قصہ پیش کرتے ہوئے پوری صورت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر تم سمود کی طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو وہی انجام دیکھو گے جو سمود نے دیکھا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اچھا، مکہ میں اس وقت حالات تین وہی تھے جو صالح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم سمود کے شریر لوگوں نے پیدا کر رکھے تھے۔ اس لیے ان حالات میں
یہ قصہ سنا دینا خود اہل مکہ کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ سمود کی یہ تاریخی مثال ان پر کس طرح چسپا ہو رہی ہے۔ تو بھائیوں، جس طرح سمود کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان کی، تو یہ سمود کی مثال آج ہم پر سیم چسپاں ہو رہی ہے۔ آج اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو انتظار کریں اس وقت جب ہمارا حال بھی سمود کی قوم کی طرح ہونا۔ اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس دن سے پہلے آئیں ہم تہیہ کریں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احکامات جو احادیث کی بک میں سیو ہیں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔